الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب جی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے عذاب قبر حق ہے، قسط نمبر 3 از سے ہے ستہ، خصوصاً بخاری و مسلم۔
جیسا کہ آپ بھائیوں کو پچھلی 2 اقساط میں ہم نے عرض کیا قرآن کی روشنی میں کہ قبر میں زندگی بھی ہے، تمام کافروں کے لیے عذاب ہے، اور مسلمانوں میں سے جو گناہ گار ہوں گے ان کو قبر میں عذاب ہوگا، اور جو پرہیزگار و متقی مسلمان ہوں گے ان کی قبر کو اللہ جل شانہ جنت کا باغ بنا دے گا۔ اسی عقیدے پر آج ہمارا تیسرا جمعۃ المبارک یعنی تیسری قسط ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں کتاب الجنائز ہے، غور کرنا جو اگلی بات میں کرنے چلا ہوں۔ امام بخاری کتاب الجنائز میں ایک باب باندھتے ہیں، باب کا نمبر 86 ہے، باب کا نمبر 86 کیا کہتے ہیں؟ باب ما جاء فی عذاب القبر۔ غور کرنے والی بات ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ محدثین کسی اور طرف ہیں اور آج کے اہل سنت کسی اور طرف ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل دھوکہ دیا جاتا ہے عام سادہ مسلمانوں کو۔ بحمدی تعالی آج کے اہل سنت کا جو مسلک ہے بعین ہی یہی قرآن، صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام محدثین، خصوصاً صحاح ستہ کے محدثین، ان تمام کے عقائد اور معمولات اور آج کے اہل سنت کے عقائد اور معمولات میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جو کہتے ہیں ہم حدیث والے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، آپ ہی حدیث والے ہیں ہم نے مان لیا، تمہارے نزدیک جو مر گیا مٹی میں مل گیا، بھلے وہ تمہارا نبی کیوں نہ ہو، بھلے وہ تمہارا، جیسا کہ تمہاری ایک گستاخیوں سے بھری ہوئی کتاب تقویت الایمان میں یہ بکواس لکھی گئی کہ ہمارا نبی معاذ اللہ مر کے مٹی کے ساتھ مل چکا ہے، تو وہ تمہارا ہوگا جو مسلمانوں کا نبی ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ تمہارا ہوگا کوئی۔ اللہ جانے وہ جس کے بارے میں کلام لکھا ہے، کہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مراد لیا گیا یا اور کتنے جھوٹے دجال نبی آئے، پتہ نہیں ان میں سے کسی کو مراد لیا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کا نبی تو قیامت تک اپنی امت کو ہر حال میں کوئی لحظہ اور لمحہ مسلم پہ نہیں آتا جو لحظہ اور لمحہ یہ سرکار کے سامنے نہ ہو۔ عذاب قبر کے منکرین سے ہم پوچھیں گے، چلو امام بخاری تو بریلوی کا لقب اپنے ساتھ نہیں لگاتے تھے نا، ہمیں تو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ بریلی سے عقیدہ آیا، تو جو عقیدہ مسلمانوں کا ہے یعنی اہل سنت کا، عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ جب عذاب برحق ہے تو قبر کی زندگی برحق ہے کہ نہیں ہے؟ اور بندہ ہی مرا پڑا ہے تو اس کو عذاب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوال جواب کرنے کی حاجت اس سے ہوتی ہے جو کم از کم کلام سنتا بھی ہو، جواب بھی دے سکتا ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے آگے احادیث مبارکہ آ رہی ہیں۔ اب امام بخاری محمد بن اسماعیل رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں کتاب الجنائز کے تحت ایک باب باندھا ہے جس کا نام رکھا ہے باب ما جاء فی عذاب القبر۔ فرمایا یہ باب کا معنی یہاں کیا ہے؟ اس میں وہ سرکار کی حدیثیں لے آؤں گا، اس باب میں وہ سرکار کی حدیثیں لے آؤں گا کہ جن احادیث سے قبر کا عذاب ثابت کروں گا۔ امام بخاری کہتے ہیں، فرمایا یہ وہ باب ہے جس میں سرکار سے منقول ان احادیث کا ذکر ہوگا جن احادیث میں عذاب قبر کا کیا ہوا ہے؟ ذکر ہوا ہے، عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔
اب پتہ چلا کہ امام بخاری بھی سنیوں والا عقیدہ رکھتے تھے کہ قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب، ورنہ اپنے عقیدے کے خلاف کوئی اپنی کتاب میں باب تھوڑی باندھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے سرکار اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب کوئی مسلمان ہی لکھنے بیٹھے کتاب اور اس میں لکھ دے کہ سرکار کو علم غیب ہی نہیں، یہ بات کسی صورت ہو سکتی؟ اسی طرح جو بندہ بے ایمان ہو، سرکار کی شان نہ مانتا ہو، اور وہ لکھنے بیٹھے کتاب اور بیچ میں لکھ دے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، یہ کبھی صورت ممکن ہے؟ کیونکہ وہ ہے ہی بے ایمان، وہ ان اوصاف کو مانتا ہی نہیں ہے۔ مسلم پتہ چلا مصنف اپنے عقائد کے خلاف اپنی کتاب میں کوئی جملہ لے آتا؟ ہاں، اگر کبھی لے آئے تو سمجھانے کے لیے لے آتا ہے کہ تم یوں کہتے ہو، حالانکہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے، بلکہ امام بخاری نے سمجھایا نہیں اس انداز، بلکہ فرمایا میرا عقیدہ بھی یہی ہے، جن سے میں نے حدیثیں سیکھی ان کا بھی یہی ہے، جنہوں نے آگے سیکھی ان کا بھی یہی ہے، حتیٰ کہ صحابہ تک یہی عقیدہ جا پہنچا ہے کہ قبر میں عذاب برحق ہے، قبر میں عذاب۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ غلام، یہ عاشق امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الجنائز میں باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث کا نمبر ہے 1372، 1372 صفحہ 107، مکتبہ دارالسلام ریاض سے، جو الکتب الستہ کے نام سے سیاہ ستہ ایک جلد میں چھپی ہے، اس جگہ بخاری کا صفحہ 107۔ حدیث مبارکہ کی راویہ سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ، سرکار علیہ السلام کی پیاری زوجہ سیدتنا عائشہ الصدیقہ بنت صدیق علیہ السلام ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان یہودیہ دخلت علیہ فذکرت عذاب القبر۔ آپ فرماتی ہیں میرے پاس ایک یہودی خاتون آئی۔ کس مسئلہ کی عورت آئی؟ غور سے سننا، اس بات کو سننے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ بھی اس بارے میں کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس بات کو سننے کی ضرورت ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس کس مسئلہ کی عورت آئی؟ اونچی بولیں، کس مسئلہ کی؟ مسئلہ کے یہودیت کی ایک خاتون آئی، اور جب وہ میرے پاس بیٹھی فذاکرت عذاب القبر، تو اس نے عذاب قبر کے بارے میں گفتگو کی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب کون کہہ رہی ہے؟ اور کہہ کس کو رہی ہے؟ سرکار علیہ السلام کی پیاری بیوی کو، سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب، یہ الگ بات ہے کہ کن کو ہوتا ہے، اس سے سروکار نہیں۔ ابھی ظاہر یہودی تو یہی کہیں گے ہم برحق ہیں، مسلم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہوگا تو صحیح نا، جو کہ ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر وہ خود سوچے وہ یہودیوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، اور یہ حدیث تقریباً پوری سیاہ میں موجود ہے، اس عنوان کی پوری سیاہ ستہ میں۔ کیا کہتی ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں تو میں نے دل میں کہا چلو سرکار مدینہ علیہ السلام جو گھر تشریف لائیں گے، میں اس عقیدے کے بارے میں وضاحت پوچھ لوں گی کہ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، یا رسول اللہ ہم ہیں مسلمان، ہمارا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، اسلام کی رہنمائی کیا ہے؟ فرماتی ہے سرکار مدینہ علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، فسألت عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر۔ آپ حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھیں، سوال کرنے کی جہت کو دیکھیں۔ ایک یہودی مسلک کی خاتون کہہ رہی ہے